نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ شخص ایمان کی مٹھاس چکھ لے گا جو اللہ سے راضی ہو جائے اللہ ہونے کے لحاظ سے، اسلام پہ مطمئن ہو جائے دین ہونے کے لحاظ سے، اور نبی پہ مطمئن ہو جائے نبی ہونے کے لحاظ سے۔ کیا مطلب؟ اللہ کو اللہ مان لیں اور مان لیں کہ اللہ کے سامنے کسی کا آرڈر نہیں چلے گا۔ اسلام کو دین مان لیں کہ میرا جو طریقہ حیات ہے، جو دین ہے، جن اصولوں پہ میں نے زندگی گزارنی ہے وہ اسلام ہے، اس کے علاوہ کسی کو فالو نہیں کروں گا میں۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لے کہ قرآن و سنت کی جو تشریح، اسلام کی دو تشریح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے تو میں نے اپنا رہبر اور رہنما صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے۔ آپ کے سوا کوئی نہیں ہے میرا لیڈر، کوئی نہیں ہے میرا رہنما۔ تو نبی نے فرمایا جس نے اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کر لیا تو اس کو ایمان کی مٹھاس محسوس ہوگی۔ ایمان کی مٹھاس، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان میں ایک لذت ہے، اسلام میں ایک مٹھاس ہے۔ یہ مٹھاس ان لوگوں کو محسوس نہیں ہو سکتی جو آدھے تیتر آدھے بٹیر ہیں۔ کوئی بھی چیز جب آدھی ادھر ہو آدھی ادھر ہو کسی کام کی نہیں ہوتی۔ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نہ مذکر پیدا کرتا ہے نہ مؤنث، وہ تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، لاکھوں میں کوئی ایک آدھ ایسے ہو جاتے ہیں ٹرانسجینڈر۔ لیکن جو اپنے اختیار سے ادھر یا ادھر ہو جائے وہ کتنا برا لگتا ہے اور کتنی بڑی پھٹکار برستی ہے اس کے اوپر۔ مرد تھا عورت بننے کی کوشش کر رہا ہے، عورت تھی مرد بننے کی کوشش کر رہی ہے، لوگ بھی برا بلا کہتے ہیں، دیکھنے میں بھی برا لگتا ہے، لعنتیں برس رہی ہوتی ہیں۔ وجہ کیا ہے بھائی؟ ایک طرف کو ہو جاؤ۔ تو جیسے اللہ نے کسی کو مرد بنایا وہ عورت بننے کی کوشش کرے برا لگے گا، عورت بنایا مرد بننے کی کوشش کرے بری لگے گی۔ ایسا ہی جو بھی منافق ہوتا ہے اس کا پتہ ہی نہیں کہ یہ کس مذہب کو فالو کرتا ہے۔ لا الہ الائی ولا الہ ہاؤلائی، نہ ادھر نہ ادھر۔ جب پیڑے کھانے کا ٹائم آئے تو اسلام، جب قربانی دینے کا ٹائم آئے کلچر کے خلاف، سوسائٹی کے خلاف، تو پھر مغربی دنیا کی باتیں، ان لوگوں کے گیت گانا گن گانا شروع۔ تو ایسا آدمی نہ کسی کو اچھا لگتا ہے اور نہ وہ خود سکون میں ہوتا ہے، خود بھی کبھی بھی ایسا شخص سکون میں نہیں ہو سکتا۔ دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا۔ ایک طرف کو ہو جاؤ بھائی، ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ۔ اب اسلام کے کچھ تعلیمات ہیں جس میں اسلام نے 2 اور 2 4 کی طرح چیزوں کو کلیئر کر دیا ہے۔ ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں، جب سے سوشل میڈیا آزاد ہوا ہے نا، آزاد، اس کے جہاں بہت سارے فائدے ہوئے ہیں بہت سارے نقصانات بھی ہوئے ہیں۔ آزادی اگر کچھ اصولوں اور ضابطوں کے ساتھ ہو تو یہ نعمت ہے، آزادی اگر بے لگام دے دی جائے تو یہ عذاب ہے۔ آپ مجھے ایک بات بتاؤ، بچوں کو ہم آزادی دیتے ہیں، کیا بغیر کسی لگام کے آزاد کر دیتے ہیں یا کوئی لمٹ ہوتی ہے اس کی؟ اگر ہم بچوں کو بالکل آزاد کر دیں کہ جو چاہے کرو، بچے ہمیں بیچ کے کھا جائیں، بچے ہمیں بیچ کے کھا جائیں۔ آپ کہہ سکتے ہو بچہ باپ کو کیسے بیچے گا؟ بھائی وہ نشیوں میں گھومے گا پھرے گا، چرس بھی چیک کر کے دیکھے گا، ہیروئن بھی چیک کر کے دیکھے گا، شراب بھی چیک کر کے دیکھے گا کہ یار دیکھیں تو صحیح کیا ہے۔ بچہ تو ناسمجھ ہوتا ہے نا، ہوتے ہوتے نشے کی عادت پڑے گی، پھر گھر سے چوریاں کرے گا۔ ایسے کتنے واقعات ہیں ہمارے علم میں، بچوں نے گھروں سے چوریاں شروع کر دیں، جائیدادیں بکوا دیں باپ کی، جیلوں میں جا رہے ہیں، کیس ہو رہے ہیں، بالآخر سب کچھ باپ کا ختم۔ میرے پاس تو ایسے ایسے کیس ہیں کہ آپ خون کے آنسو رو، کہ جب سب کچھ ختم ہو گیا تو بچے نے باپ ہی کو جیل بھجوا دیا۔ اس لیے اولاد کی اگر تربیت نہ ہو، بہت ڈینجرس، بہت خطرناک۔ یہ ہمارا جو مغربی طبقہ ہے نا، یہ آزادی آزادی کی باتیں کر رہا ہے، بربادی ہے یہ آزادی، یہ آزادی نہیں ہے۔ لوگ مجھے کہتے ہیں آپ ہر
بیان میں مغربی کلچر کو رگڑ دیتے ہو. میں نے جو بھی بیان کیا تھا نا حمیرہ اصغر کے بارے میں, اور میں نے کہا تھا وہاں کی دنیا میں تو یہ واقعات صبح و شام روز ہوتے ہیں, اس پہ بہت سے لوگوں کے کمنٹس آ رہے ہیں کہ ایسا تو نہیں ہے, ہم تو یہاں ہی رہتے ہیں یورپ میں, ہم نے تو نہیں کبھی دیکھا کہ 9 مہینے بعد کسی کی لاش ملی ہو. وہاں تو فوراً پولیس آتی ہے, پولیس خود بوڑھوں کی کیئر کرتی ہے, چیک کرتی ہے لے جا کے, ڈاکٹرز آتے ہیں معائنہ کرتے ہیں. ایسے لاوارث تو وہاں پہ کوئی بھی نہیں ہوتا کہ 9 مہینے بعد پتہ چلے جی بندہ مرا ہوا تھا. میں نے کب کہا کہ بھائی 9 مہینے بعد لاشیں نکلتی ہیں؟ میں نے یہ کہا تھا کہ شام کو ڈاکٹر آتا ہے چیک کرنے کے لیے بوڑھے کو, ڈاکٹر آتا ہے, اس کا بیٹا نہیں آتا, یہ ذہن میں رکھنا. بیٹی بھی نہیں آتی, بیٹا بھی نہیں آتا, بہو بھی نہیں آتی, داماد بھی نہیں آتا. پولیس آتی ہے, ڈاکٹر آتا ہے, گورنمنٹ نے جو بندہ کیئر کے لیے رکھا ہوا ہے وہ پابندی سے ٹائم پہ آتا ہے, وہ آئے گا پابندی سے ٹائم پہ, اس کے بعد وہ چلا جائے گا, صبح 8 بجے آئے گا. اس دوران اگر انا للہ ہو گیا اور بٹن دبانا ایمرجنسی کا بھول گئے تو گئے کام سے. اگر ایمرجنسی کا بٹن دبا دیا کہ مجھے کچھ ہو رہا ہے تو ایمبولینس آئے گی. ایمبولینس چلانے والا بھی اس بوڑھے کا نہ چاچا ہوگا, نہ ماموں ہوگا, نہ بیٹا ہوگا, نہ بیٹی, گورنمنٹ ہوگی. تو گورنمنٹ کیئر کرتی ہے. گورنمنٹ کیا کرتی ہے بولو؟ کیئر کرتی ہے. تو میں نے کب کہا کہ وہ ہماری طرح برے لوگ ہیں؟ گورنمنٹ سارا کام کرتی ہے وہاں پہ. اور پتہ ہے گورنمنٹ کیوں کرتی ہے؟ کوئی اچھی بات نہیں ہے یہ. گورنمنٹ اس لیے کرتی ہے کہ اگر گورنمنٹ بوڑھوں کی کیئر چھوڑ دے نا تو اس سوسائٹی میں جو بڈھوں کا حشر ہوگا نا, وہ تمہاری سوچ جہاں ختم ہوتی ہے وہاں بڈھوں کا حشر نشر وہاں سے بولو شروع ہوتا ہے. ضرورت ایجاد کی ماں ہے. ہمارے یہاں بھی اولڈ ہاؤس بننا شروع ہو گئے, کیا خیال ہے؟ مجھے بڑا برا لگا تھا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے, ہماری سوسائٹی میں اولڈ ہاؤس کیوں بن رہے ہیں, اولڈ ہوم کیوں بن رہے ہیں. میں نے رابطہ کیا, پتا چلا جی اب ان بوڑھوں کا کیا کریں جن کو اولادوں نے گھروں سے باہر نکال دیا ہے. پہلے اولادیں گھروں سے باہر نہیں نکالتی تھیں, اب چونکہ اولادوں نے گھروں سے باہر بڈھوں کو نکالنا شروع کر دیا ہے تو اس وجہ سے اب ہمارے ہاں بھی اولڈ ہاؤس بننا مجبوری بن چکی ہے. اب جب بوڑھے بےچارے گھروں سے زیادہ نکلیں گے, فٹ پاتھوں پہ سڑیں گے, تو اولڈ ہاؤس کی جو صنعت ہے اور اولڈ ہاؤس کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ کیا ہوگی, بڑھے گی. کیا خیال ہے بھائی؟ تو ضرورت ایجاد کی ماں ہے. بچپن میں یہ جملہ بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تھا, ضرورت ایجاد کی ماں کا مطلب کیا ہے. ایجاد کوئی صاحب ہیں جن کی کوئی مدر ہے. بھائی جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں سوسائٹی اپنے آپ کو اس حساب سے ایڈجسٹ کرنا شروع کرتی ہے. تو یہاں بھی اولڈ ہاؤس بن رہے ہیں. میں اپنے سیکولر طبقے سے پوچھتا ہوں جو دیسی لبرل ہیں, کون سا سوسائٹی میں ایسا کام ہو رہا ہے جس کی وجہ سے اولڈ ہاؤس بننا شروع ہو رہے ہیں؟ کیا ہو رہا ہے سوسائٹی میں؟ کیا ترقی کم ہو رہی ہے؟ آپ مجھے ایک بات بتاؤ, ہماری سوسائٹی میں لٹریسی ریشو پہلے زیادہ تھا یا اب زیادہ ہے؟ آپ لوگ کو جواب دینا پڑے گا. پہلے ایجوکیشن کم تھی, اب ایجوکیشن بولو زیادہ ہے. اب تو ایسے ایسے اسکول کھل گئے جو آپ نے کبھی خوابوں میں بھی نہ دیکھے ہو. ایٹیٹیوڈ, تمیز. پہلے اسکولوں میں تمیز نام کا چیپٹر ہی نہیں تھا. ٹیچر پکڑ پکڑ کے ڈھونڈ رہا ہے بچوں کو, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ڈانٹ بھی رہا ہے, ڈانٹ ڈپٹ بھی کر رہا ہے, ابے توے سے بات بھی کر رہا ہے. اب اسکولوں میں ایسا نہیں ہے, کیمرے لگے ہوئے ہیں, ایک ڈنڈا بھی چلایا کمپلین,